مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے تیر لگ گیا پنڈلی میں. لوگوں اس وقت آپریشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا, انجیکشن کا سن کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. پنڈلی میں تیر لگ گئے مولا علی کے. نکالنا چاہا, تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ مولا علی کے پنڈلی میں جو تیر تھا, تیر کو ہاتھ لگاتے چیخ نکلتی. مولا علی نے فرمایا تیر نہ نکالو. کہا کیا کریں, ایسے نہیں رہنے دیں گے. علی نے فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگوں میرا تیر نکال لینا. مولا علی جب نماز پڑھنے کے لیے گئے, نماز پڑھنے لگے, تیر کھینچ لیا. علی کو پتہ بھی نہ چلا تیر کب نکال لیا. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ, حق ہے اور سچ ہے, بے شک بے شک. پتہ ہی نہ چلا. بتائیں کیا مولا علی نماز پڑھتے چہرہ سرخ ہو جاتا. چہرہ کیسا ہو جاتا مولا علی کا؟ پوچھتے حضور آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہوتا؟ عرض کرتے میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو الیس اللہ باحکم الحاکمین ہے. آج کوئی حاکم ہو, اس کے سامنے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کے جغرافیے بدل جاتے ہیں, اور رب تو وہ ہے جو سب سے بڑا حاکم ہے, سب سے بڑا حاکم. بے شک بے شک. اس کی بارگاہ میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو خوف کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ و زرد ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, آج ہم نمازوں میں کھڑے ہیں, مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہوتی ہیں, پیچھے ٹھٹے ہو رہے ہوتے ہیں. مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہوتی ہیں, باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور کب نیت کرتا ہے جب رکوع میں جاتا ہے امام تو جلدی سے ساتھ میں رکوع میں چلا جاتا, باقی ٹہلتا رہتا, گھومتا رہتا. ایمان ختم نہیں ہوگے تو کیا ہے, ایمان کمزور نہیں ہوگے تو کیا ہے. مجھے یہ تو بتا دے, ایک پارہ سننے کے لیے تیری جان نکل رہی ہے. پہلی تراویح کو تو خوب ہے, پوری مسجد بھری ہے. 3 تراویح تک جو ہے 75% لوگ ہیں, اور جب 10 تراویح آئی تو 50% ہیں, اور 10 کے بعد وہی 25% رہ گئے, اور اس کے بعد میں پھر جو ہے بیچ کی پوری 15 تراویح ایسے ہی نکال دی. آخر میں جا کے جس دن قرآن ختم ہو رہا, جس دن لڈو اور بالو سائیاں بٹیں گے, اس دن پھر مسجد بھر گئی ہے. وہی مسلمان ہے کہ ہم خالی لڈو والے ہو گئے کہ خالو بالی سائیاں والے ہو گئے؟ مسلمانوں ذرا مجھے بتاؤ تو یار, ایمان کہاں چلا گیا؟ اور اگر گلشن کے کیڑے کو گڈر میں ڈال دو تو مر جائے گا. گلشن کے, جی آپ نے یار سنا نہیں ہے, بدبو کا کیڑا خوشبو میں مر جاتا, خوشبو کا کیڑا بدبو میں مر جاتا. اگر اس باڈی میں حرام کے لقمے کھا کھا کے حرام کا خون بنا ہے نا, تو بگی باغ میں مزہ آئے گا, تاش میں مزہ آئے گا, فلموں میں مزہ آئے گا, حرام کاری میں مزہ آئے گا. میرے بھائی کان کھول کے سن لے, برے کام میں مزہ آئے گا. برے کاموں میں کتنی بھی دیر کھڑا ہو جاؤ گے پتہ نہ چلے گا, لیکن کہیں اگر تمہیں جلسہ چل رہا, بیٹھنا مشکل ہو جائے گا, مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا, نمازوں میں رکنا مشکل ہو جائے گا, تلاوت قرآن میں رکنا مشکل ہو جائے گا, حرام کام پہ لاکھوں لٹا دے گا, زکوٰۃ کے نام پہ دینے میں دل نکل جائے گا. جی جی بے شک, صحیح بات ہے, صحیح بات. کوئی مدرسے والا پہنچ جا رسید کاٹنے تو ابا کہہ رہا بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے, پھر آئیو. ابا کی یہی حال ہے, بات صحیح. بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے. جی جی جی. اور اگر پھر پوچھا تو کہا چھوٹا بیٹا گھر پہ نہیں ہے. پھر کہا حساب نہیں لگا, مولوی کو بھی اتنا کہاں کام ہے کہ بیچارہ اتنے چکر لگاتا ہے, ایک آدھ چکر لگاتا وہ بھی بھول جاتا. کتنوں پہ تو رسیدیں کٹی ہوئی رہ گئی, کٹو بھی رہ گئی. ارے رسید کاٹ دی, اس نے دیے ہی نا, آج تک نہیں آئے. کبھی بڑا بیٹا نہیں ہے, کبھی چھوٹا بیٹا نہیں ہے, نکال نہیں رہے. ابا جی بات سن لو, گھر کے مالک تم ہو, گھر کے مکھیا تم ہو, مرنے کے بعد میدان محشر میں تم سے اس مال کا حساب ہوگا. سانپ بچھو بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہیں سے کام نہیں چلے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ذرا تقریر میری کان کھول کے سن لیو, جس نے مال نہیں نکالا, زکوٰۃ نہیں نکالی, اور مال ایسے ہی کھا گیا, ایسے ہی ہڑپ کر گیا, اللہ فرماتا اس مال کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا, اور پگھلانے کے بعد میں اس سے پیٹھوں کو, چہرے کو, پیشانیوں کو داغا جائے گا, اور داغ کے فرمایا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا, جس کو تم نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا, اب اس کا مزہ چکھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پگھلا کے پیشانیوں کو داغا جائے گا. اور میرے بھائی اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دکانے میں نکالنے میں گریز نہ کرو, یہ تو بڑا اچھا سودا, بڑا فائدے کا بزنس ہے. اللہ دیتا ہے, 2.5% لیتا ہے. میں آپ سے کہوں میں آپ کے کھاتے میں 1 لاکھ روپے جمع کر دوں, کتنے؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ جمع کر دوں, اور بھائی 1 سال کے بعد مجھے 1000 واپس کر دیو, باقی 97,500 تمہارے.
سودا فائدے کا یا گھاٹے کا؟ ارے فری میں 97,500 نہیں مل رہے ہیں، مگر پھر بھی مرا جا رہا ہے، دینے کو تیار نہیں ہے۔ تیار نہیں، بس صحیح ہے، اللہ نے دی بے شک۔ ارے یار مال تمہیں کس نے دیا مجھے بتائیے؟ اللہ، ارے اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ جسے چاہتا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک، اللہ بے جسے شک۔ چاہتا بے حساب عطا کر دیتا، اللہ بے دینے شک۔ والا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو پھر تجھے زکات دینے میں کیوں مری پڑ رہی ہے؟ اللہ نے دیا نا۔ اب بعد آدمی کہہ رہا ہے کہ یار زکات بہت نکل رہی ہے، تو اتنے امیر ہوئے کیوں تھے جو زکات نکالنے میں دل نکل گیا؟ بات صحیح ہے، یہ ہے مصیبت، غریب ہے تو رو رہا تو رو رہا امیر ہے تو کہ یار میرے پاس ہے ہی کیا؟ صحیح ہے، امیر ہو گیا تو مارا جا رہا ہے کہ اتنی کیسے نکال دوں؟ عجیب معاملہ ہے۔ ایک شخص آیا میرے نبی کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں، غریب تھا۔ عرض کی آقا بلا غریب غربت کے دن کاٹے نہیں جاتے، دعا کر دو کہ اللہ مجھے امیر کر دے۔ واہ واہ واہ، نبی نے فرمایا تیرے لیے غربت ہی بہتر ہے۔ غربت ہی بہتر ہے جی۔ ہائے ہائے، اے لوگو کبھی کبھی امیری نہ ملے نا اور غربت رہے تو ہو سکتا ہے کہ امیری سے بہتر تیرے لیے غربت ہے، ہو سکتا ہے کہ امیری سے بہتر تیرے لیے غربت ہے۔ اگر امیری ہوتی تو کیا پتہ قدم ڈگمگا جاتے۔ اگر اللہ کبھی تمہیں امیری نہ دے تو شکوے نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ غربت بہتر ہے۔ اگر اللہ کسی کو اولاد نہ دے تو شکوے نہ کرنا، ہو سکتا ہے اولاد سے بہتر تو بے اولادا ہے، تیری اولاد ایسے کام کرتی کہ جس کی وجہ سے تجھے جہنم میں جانا پڑتا۔ عرض کی آقا دعا کر دے میں امیر ہو جاؤں۔ نبی نے فرمایا غربت ہی بہتر ہے۔ عرض کی آقا غربت کے دن کاٹے نہیں جاتے، دعا کر دے کہ امیر ہو جاؤں۔ نبی نے پھر دوبارہ کہا غربت ہی بہتر ہے۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی آقا دعا کر دیں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ جب 3 بار کہا تو میرے نبی نے دعا کر دی اللہ تجھے امیری دے دے۔ دعا کرنا تھا، بکریوں کا کام کرتا تھا، بکریاں پالتا تھا، اتنی بکریوں میں اللہ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ مدینے میں جو اس کا گھر تھا وہ چھوٹا پڑ گیا، بکریاں زیادہ ہو گئیں۔ مدینے میں جو گھر تھا وہ چھوٹا پڑ گیا، بکریاں زیادہ ہو گئیں۔ اب جب گھر چھوٹا پڑ گیا، بکریاں زیادہ ہو گئیں تو اسے مدینے سے باہر نکلنا مجبوری تھا۔ اس نے جنگل میں اپنے بکریوں کے ریگڑ کو لے گیا، جنگل میں جا کے بکریوں کو چرانے لگا، وہیں پر بکریوں کو روک کر کے رکھنے لگا۔ اب لوگوں ذرا غور کرو، جب مدینے میں تھا تو 5 ٹائم کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، لیکن جب مدینہ چھوڑ کے جنگل میں بکریوں کو لے کر کے گیا تو اب کبھی جماعت مل جاتی ہے، کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ جی جی، کیونکہ وہاں سے آتا تو کبھی نکل جاتی تھی اور کبھی مل جاتی تھی۔ یار اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی کہ جس کی نمازیں نبی کے پیچھے 5 ٹائم مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں۔ واہ 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 واہ، بے بھائی شک مجھے بے شک۔ بتائیے اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی کہ یار جس کا امام آمینہ کا لال ہو، ہاں واہ واہ واہ، جس کی مسجد نبوی ہو، واہ جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اس سے ماشاء بڑا اللہ، امیر کون ہوگا؟ صحیح بات ہے، بے شک پیلی بے ٹوپی شک۔ والے اس موبائل کو ہی دیکھتا رہے گا۔ ہاں یہ کتنے کیمرے چل رہے ہیں، صبح کو دیکھ لیے جتنا دل چاہے، جس چینل پہ دل چاہے۔ اب مجھے دیکھ لو، یہ لائیو چینل چل رہا ہے، اس لائیو کو دیکھ لو۔ بات صحیح ہے، ہاں۔ بات صحیح ہے۔ اور بھائی تم سب یہ مولانا شعیب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا مرتضیٰ صاحب کی مہربانیاں ہیں میرے بھائی۔ میں یہ تعریف کے جملے نہیں بول رہا ہے، یقین بات بتا رہا ہوں، اگر 6 مہینہ پہلے بھی تاریخ لوگے تو شاید نہ مل پائے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اتنی مصروفیت اس وقت ہے اور ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں سنوں۔ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے، اب میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں تو ادھر ادھر نہ دیکھو، مجھے کو دیکھ لو اور سن لو۔